الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت دے نال، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں،
قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے میں آپ تمام احباب دی خدمت دی اندر ماہ رمضان المبارک دی آمد تے مبارکباد پیش کرنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس دی برکات سنو نصیب فرمائے، اور زندگی بھر اللہ تعالیٰ ایسا مقدس مہینہ ساڈے مقدر چ لکھے اور بار بار نصیب فرمائے۔ رمضان اللہ دے انعامات وچوں ایک انعام ہے۔ رمضان شریف دا چند نظر آتا ہے تو جنت دے تمام دروازے کھول دیتے جاندے ہیں، جہنم دے تمام دروازے بند کر دیتے جاندے ہیں، شیاطین نو قید کر دیتا جاندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے دے اندر اتنیاں رحمتاں تقسیم کردا کہ جڑا اس مہینے چ نفل پڑھدا ہے انہوں فرضاں دا درجہ دیندا ہے، جڑا فرض پڑھدا ہے 70 فرضاں دے برابر۔ رمضان شریف وچ اگر کوئی ایک ختم قرآن کریم کرے تو انہیں 70 ختم قرآن پاک کیتے، یعنی اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں اور دے انعام و اکرام بڑھ جاندے ہیں۔ ابتدا تو لے کے انتہا تک یہ سارا مہینہ ہی بڑا مقدس ہے، بڑیاں برکتاں رحمتاں والا ہے۔ امام الانبیاء شب اسرا دے دلہا ساڈے او کریم آقا کہ جنہ دی زبان تے حق ہی آندا ہے، کدے جھوٹ نہیں آیا۔ نبی کریم نے فرمایا ایسا مہینہ ہے ادھے 3 حصے نے، اولہ رحمتن، پہلے 10 دن اللہ دیاں رحمتاں نزول کر دیاں نے، اللہ رحمتاں ونڈدا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، تے درمیان دے 10 دن اللہ تعالی بخشش تقسیم کرتا ہے۔ پہلے 10 دنوں میں رحمت دا نزول ہوندا ہے، دوسرے 10 دنوں دے اندر بخشش دا نزول ہوندا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، نبی کریم فرماندے نے جدو آخری 10 دن ہوندے نے تے اللہ جہنمیاں نو چن چن کے جہنم چوں آزاد کر دیندا۔ کتنا مقدس مہینہ۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، او علی کہ جڑا ساڈے نبی دا ویر بھی ہے، صحابہ دا مشیر بھی ہے، مومناں دا امیر بھی ہے، سنو ناز سنیاں دا پیر بھی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنہاں نو ایسے مہینے شہادت نصیب ہوئی، حیدر اقرار فرماندے نے کہ میں اس نتیجے تے پہنچے۔ یہ وہ علی نے جنہاں دے بارے چ نبی کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم دا شہر ہاں تے اس شہر دا علی دروازہ ہے۔ یہ حدیث بڑی لمبی حدیث ہے اور بعض لوگ اس نو بڑا مختصر کر کے پڑھ دیندے نے، حالانکہ پوری حدیث یہ نہیں، پوری حدیث ہے انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها، میں علم دا شہر ہاں تے ابو بکر اس شہر دیاں بنیاداں نے، و عمر جدارها، اللہ تعالیٰ دا محبوب فرماندا ہے تے او دیاں دیواراں نے عمر فاروق، و عثمان سقفها، اس علم دے شہر دا چھت عثمان غنی ہے، و علی بابها، تے علی اس دا دروازہ ہے۔ لیکن لوگ ہر چیز ملاوٹ کرتے ہیں، ہر چیز اپنے کام دیا باتاں نکال لیندے نے، حدیث دا پہلا جملہ بھی لے لیا، آخری بھی لے لیا کہ میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے۔ تساں کدے کوئی ایسا شہر بھی ویکھیا ہے کہ جدیاں دیواراں بھی نہ ہون، بنیاداں بھی نہ ہون، چھت بھی نہ ہون تے خالی دروازہ ٹنگیا ہوئے؟ دروازہ تے تاں ہوندا ہے پہلے بنیاداں ہوندیاں نے، پھر دیواراں کھڑیاں ہوندیاں نے، پھر چھت پیندا ہے، پھر آخر تے دروازہ لگدا ہے۔ مصطفیٰ نے تے علم دا پورا محل تیار کر دیتا، فرمایا اے شہر میں ہاں علم دا، اور دی بنیاد میرا ابو بکر ہے، ایدیاں دیواراں میرا عمر ہے، ایدی چھت میرا عثمان ہے، وعلی بابھا، تے علی اس دا دروازہ ہے۔ خیر میں جو بات عرض کر رہے ہیں، باب علم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اس شان والے علی کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اے مرتبہ اور مقام عطا کیتا ہے،
کہ گھوڑے تے سوار ہوندے نے ایک پیر اپنا رکاب وچ رکھ دے نے قرآن پاک شروع کر دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تے دوسری رکاب تک پہنچ دیا پورا قرآن ختم ہو جاندہ اشان والے علی حیدر قرار دا ایک اقبال قرآن دی آیت پڑھ جاندہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماندے نے کہ میں علی اس نتیجے تے پہنچے ہیں یہ فیصلہ کس دا مولا علی دا یہ فتوہ کس دا حیدر قرار دا یہ کس نے اعلان کیتا ہے نبی دے ویر نے اور سنیاں دے پیر نے حیدر قرار فرماندے نے میں اس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ اگر اللہ نے کملی والے دی امت نو بخشنا نہ ہوندا نا تے رمضان نہ عطا کردا ہائے 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 فرماندے نے میں اس نتیجے تے پہنچی اللہ محبوب دی امت نو بخشنا چاہتا سی تائیں تے رب نے رمضان عطا کر دیتا رمضان دا مہینہ جو عزت و احترام نال گزاردا ہے نبی کریم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نبی کریم نے فرمایا جنہیں ایمان تے یقین نہ رمضان دے روزے رکھے اللہ نے انہیں پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جنہیں رات قیام کیتا جنہیں روزے رکھے رات نماز تراویح چ رب دا قرآن سنیا راتی کھلو کھلو کے اپنے رب نو راضی کیتا حضور فرماندے نے اللہ نے او دے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتے تو نبی کریم نے تے غلاماں نو بخشش دیاں سننا عطا کر دیتیاں اے مہینہ بڑیاں رحمتاں والا برکتاں والا تشریف لے آیا اللہ فرماندہ ہے ایام معدودات اللہ فرماندہ ہے گنتی دے دن 29 یا 30 یا 29 دا ہوئے گا یا 30 دا ہوئے گا گنتی دے دن نے اللہ فرماندہ ہے انگلیاں تے گنے جا سکتے نے میرے بندو پر اتنی رحمتاں والا مہینہ ہے کہ میں اپنے بندیاں دی بخشش کر دینا ہے جہنم چو آزاد کر دینا ہے اپنی برکتاں بھیجنا ہے رحمتاں بھیجنا ہے بخششاں بھیجنا ہے تو سارا مہینہ ہی شان والا سارا مہینہ ہی عظمت والا پروردگار عالم نے ایمان والیاں نو خطاب کیتا اور مسلمان بھائیو یہ اللہ تعالیٰ دا کچھ قانون ایسا ہے کچھ اصول ایسا ہے کچھ ادھی سنت ایسی ہے کہ جدوں بھی کسے چنگے کام دا حکم دیندہ ہے نا نام لے کے مومنہ نو کہندہ ہے بھائی کام تسی کیتا کرو یہ اللہ دی سنت ہے اللہ دی عادت ہے جدوں بھی اچھے کام دا حکم دیندہ ہے مومنہ نو دیندہ ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پیار نہ کہہ دے سبحان اللہ تسی بلند آواز نال سبحان اللہ کو میں بالکل نہیں سمجھے گا بتواڈا روزہ کوئی نہیں جڑا میں زور پہ لانا تسی میرے مطلب تواڈا کی خیال اس سبحان اللہ دا فائدہ بڑا ہے رمضان تو علاوہ 11 مہینے ایک مرتبہ سبحان اللہ آکھو تے 90 نیکیاں مل دیاں نے رمضان میں ایک باری آکھو تے 630 نیکیاں مل دیاں ایمان دسو رب نے سیل نہیں لائی ہوئی رمضان تو علاوہ ایک باری سبحان اللہ کہن نال 90 نیکیاں مل دیاں نے تے رمضان میں ایک باری سبحان اللہ آکھیے تے 630 نیکیاں مل دیاں نے رمضان تو علاوہ ایک باری کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 240 نیکیاں مل دیاں نے رمضان میں ایک باری پڑھو تے 1680 نیکیاں مل دیاں رب نے تے اپنے کرم دی سیل لائی ہوئی لوٹ لو میں کرم دے دروازے کھول دیتے اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر رات نو ایک وقت ایسا ہوندہ ہے پورے سال دے اندر ہر رات نو یہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے نزول کرتا ہے اور ایک وقت ہوندہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندیاں واسطے سحری دے وقت کرم دا دروازہ کھول دیندہ میرے بندو محبوب دے امتی ہو چنگے لگ دے ہو میں اپنے خزانے لٹانا چاہنا ہے لٹ لو میرا مال دنیا ستی ہو یہ لٹو اٹھ کے کرم دے دروازے کھولتا ہے
کچھ گنتی دے لوگ ہوندے نے مقدر والے جو تہجد دی نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن حکیم کرتے ہیں، گناہاں نو یاد کر کے رب کو ڈردے ہیں، روندے نے تے معافیاں منگتے ہیں، مگر وہ گنتی دے لوگ ہوندے نے۔ ساڈا رب بڑا کریم رب ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کتنا کریم ساڈا رب ہے۔ انسان کس چیز نے تینوں کریم رب کو دور رکھے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم۔ اس نے کرم دا دروازہ کھولیا ہر رات نو، مگر چند گنتی دے لوگ اٹھے، نمازی لوگ اٹھے، نیک لوگ اٹھے، انہوں نے کھلا دروازہ ویکھ کے خدا دیاں رحمتاں نو لٹیا۔ اللہ فرماندا ہے میرے محبوب ایک کرم دا دروازہ تے کھولیا سی تیری امت دیاں گناہگاراں واسطے، پر جڑے اگے نیک سن، نمازی سن، 5 وقت دے، انہاں دروازہ کھلا ویکھیا تے اٹھ کے مال لٹنا شروع کر دیتا۔ جنہاں کو اگے بڑیاں نیکیاں سن، انہاں پھر ہور نیکیاں کٹھیاں کیتیاں، تے جنہاں واسطے دروازہ کھولیا سی وہ تے نیندر میں ستے ہی رہے، وہ نہ جاگے۔ اچھا میرے محبوب کی یاد کرے گی امت صرف تیری خاطر، کیونکہ میرا تیرے نال پیار ہے نا، تیری خاطر میں سال دے اندر ایک رات شب برات دی ایسی لے ہونا ہے کہ مغرب تو لے کے ہی فجر تک میں دروازے کھول دیاں گا۔ سحری دا کوئی قید نہیں کہ سحری ویلے اٹھو، نہیں، مغرب ویلے آ جاؤ، سورج غروب ہوندہ جائے آ جاؤ، میرے کرم دے خزانے لٹ لو، میں تے لٹانا چاہتا ہے مولا۔ پھر بھی بہت کم لوگ اٹھے جنہاں نے آ کے رب دی بندگی کیتی، شب برات نو رب نو راضی کیتا، صبح روزہ رکھیا، صلاۃ عبادت دی گزاری، شب بیداری کیتی۔ اکثریت پھر بھی غافل رہی، کوئی فلمہ ویکھدی رہی، کوئی سینمے بیٹھی رہی، کوئی بازاراں وچ بیٹھ کے گپاں ماردی رہی، کوئی سودا بیچدی رہی، کوئی خریددی رہی۔ اللہ فرماندا ہے محبوب تیری امت نو نیند بڑی پیاری، میں تے پوری رات ہی دروازہ کھولیا ہے، اور پھر بھی بہت کم لوگ آئے جڑے اگے نمازی سن، انہوں نے پھر میرا مال لٹیا۔ کی یاد کریں گا میرے محبوب، تیرے نال میرا کتنا پیار ہے۔ ہوں ایک رات نہیں، میں پورا مہینہ ہی 24 گھنٹے کرم دا دروازہ کھول دیا گا۔ اور کوئی رات دی قید نہیں، دنے آوے کسی وقت آوے میں تے دروازہ کھولے۔ اقبال نے کیا ہے نا جواب، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ فرماندا میں تے کرم دے خزانے لٹان لگا، کوئی منگتا ہی کوئی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ میں تے اپنے کرم دا دروازہ 24 گھنٹے کھول دیتا ہے۔ رمضان دا چند نظر آیا، میں جہنم دے دروازے بند کر دیتے، جنت دے سارے دروازے کھول دیتے، گناہ کران والا شیطان بھی میں بند کر دیتا تاکہ محبوب دی امت نو گمراہ نہ کر سکے۔ محبوب ہونتے رات دی بات نہیں، ہونتے 24 گھنٹے دروازے کھلے نے، امت نو آکھو ہونتے میرے بوئے آ جاؤ۔ دنیا دا اصول ہے، کہندے نے صبح دا پلیا شامی آ جائے، پلیا نہیں کہندے، 2-4 دن بعد آوے گھر والے منہ مٹا لیندے نے کدھر ہے۔ اللہ فرماندا ہے نہ میرے محبوب، دنیا داراں دے اصول اپنے نے، میرا اصول اپنا ہے۔ ساری زندگی دا پلیا بھی کدے آ جائے، میں آج بھی سینے لان واسطے تیار ہوں، میں اپنے کرم دا دروازہ کھول دوں۔ تو رب نے ساری بخشش واسطے رمضان بنایا، اسے واسطے حیدر قرار فرماندے نے جی امت مصطفیٰ نو بخشنا نہ ہوندا تے رمضان عطا نہ کردا۔ تو کرم دے دروازے کھلے نے، جمعہ ویسے بھی سید الایام، اللہ اپنی رحمتاں لٹا رہے ہیں، کرم دے خزانے کھول کے بیٹھا ہے۔ میرے نال مل کے کہو مولا کھلے بوہے ویکھ
کے تیرے دوارے آ گئے، سب بولو کھلے بوہے، مالک کھلے بوہے ویکھ کے تیرے دوارے، یا اللہ سی بڑے پاپیاں بڑے نکمیاں، زندگی گناہاں نہ لپتے، یا اللہ منہ دکھان دے قابل نہیں، پر تیرے تو بڑا رحیم کوئی نہیں، تیرے تو بڑا کریم کوئی نہیں، تو ہی تواب ہے، توبہ کا قبول کرنے والا تو ہی ہے، ستار تو ہی ہے، اے بات پردے پان والا تو ہے، اسی تیرے یار دی امتی آج کھلے بوہے وے تیرے مولا کھلے بوہے، اے سن دکھیاں دیا مہرمان درداں دے مارے آ گئے، سن دکھیاں دیا اللہ اکبر۔ کتاباں چاہتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ تہجد دی نماز واسطے اٹھیا، وضو کرن واسطے نکلیا باہر، او دے کن وچ رون دی آواز آئی، کوئی بڑے درد نال رو کے اپنے گناہاں دی معافی پیا منگتا ہے۔ خیال آیا یہ رون والا کون ہے، کتھے پیا روندا ہے، میں جا کے ویکھاں کون ہے۔ جدھروں آواز آ رہی سی جنگل ول چل پیا، دیکھیا ایک جھاڑی دے درمیان 8-10 سال دی عمر دا ایک بچہ سجدے پیا ہویا تے رو رو کے رب کو گناہاں دی معافی پیا منگے، سجدے پہ کے اللہ دے دربار التجا کر دے، یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہاں تے معافی دی کلم پھیر دیویں، یا اللہ مینوں بے پردہ نہ کری، یا اللہ مینوں بخش دیویں، مینوں جنت عطا کری، جہنم کو بچائی۔ اے اللہ میں سارے دروازے چھوڑ کے تیرے دروازے تے ہو گیا۔ بچہ سجدے پہ ہے، رو رو کے زاری کر دے، وڈیاں میرا والیا سائیاں تے رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تی کھولی رحمت دا دروازہ، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اے جے ہک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ اللہ دے بندے نے ویکھیا بچہ سجدے پہ کے رو رہے ہیں، رب کو جنت مانگ رہے ہے، جہنم کو دوری دیاں دعاواں پیا کردا ہے، زارو زار روئی جاندا ہے۔ ہاتھ پا کے نہ بچے نو سجدے چ اٹھایا، جدو بچہ سجدے چ اٹھیا تے بچے نے غصے نال ویکھیا صوفی صاحب وال، کہنے لگا غضب کر دیتا جے، میں ماں باپ بہنا بھائی چھوڑ کے تے جنگل وچ رب پیا مناندا سا، تو میرا سجدہ کیوں تروڑے؟ اللہ اکبر، اکھاں وچ آنسو آ گئے، بچے دے متھے تے بوسا دے کے کیا بیٹا قسم پیدا کرنے والے دی میں سجدہ توڑن واسطے نہیں اٹھایا، میں تے تاں اٹھایا، عمر تیری چھوٹی ہے، گناہ کولوں پا کے تیرے کولوں تے گناہ ہی نہیں ہویا، تے جنگل آ کے جھاڑیاں کول سجدے پہ کے رونا ہے، پترا اس واسطے نہیں اٹھایا کہ تیرا سجدہ ٹوٹے۔ میں تیجنا پوچھنا چاہنا ہے کتھوں ایڈے درد لیونی،
اس عمر وچ بیٹا اتنے درد کتوں نہیں سی؟ تو تے گناہ کیتے ہی کوئی نہیں، تیرا تے گناہ ہی کوئی نہیں، کتوں ایڈے درد لیونی تے درداں والیا یارا، دس دکان سانو بیو تے بڑی دلال ہمارا۔ اس عمر وچ ایڈے درد، اتنی اللہ دی محبت، بیٹا دکان تے دس جتوں تو سودا لے۔ بچپن وچ سجدے دی لذت کتھوں ملی؟ رب نو یاد کرن نال کیویں ملیا؟ دکان دس۔ بچے نے رو کے کیا، بزرگو میں گھر بیٹھا سا، میری ماں چولہے چ اگ جلا رہی سی، میں بڑے غور نال دیکھ رہا سا، میری والدہ نے موٹیاں موٹیاں لکڑیاں رکھیاں، اگ لگان دی کوشش کیتی مگر اگ موٹیاں لکڑیاں نو نہ لگی، بار بار میری ماں کوشش کر رہی سی، اگ نہ لگی۔ میری ماں نے چھوٹے چھوٹے تنکے موٹیاں لکڑیاں دے نال رکھے تے اگ لائی نا تے چھوٹیاں تنکیاں نو لگ گئی تے چھوٹیاں دے نال پھر بڑیاں نو بھی لگ گئی۔ بس میں اتھوں سبق لے لیا، میں منزل پا گیا۔ میں سوچیا قیامت والے دن اللہ بڑیاں بڑیاں کافراں نو جہنم سٹے گا، ہو سکتا ہے آگ نہ لگے کدھرے میرے جیسے بچیاں نو نہ سٹ دے۔ اللہ اکبر۔ میں گھر چھوڑ کے، ماں چھوڑ کے، بہنا بھائی چھوڑ کے جنگل وچ اپنے رب نو راضی کر رہا سا۔ میں سنیا میرا رب بڑا کریم ہے، رب معاف کرنے والا۔ اللہ تو کرم دے دروازے کھلے، خدا دی رحمتاں دا نزول ہے۔ نبی پاک فرماتے نے بندہ ایک باری کہندا ہے نا اللہ، او دے جواب وچ 70 مرتبہ اللہ کہندا ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے میں حاضر ہاں، کہہ میرے بندے تو کی کہنا چاہوں؟ بندہ ایک باری کہندا ہے اللہ، اندہ 70 مرتبہ جواب فرماندا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر۔ حضور فرماندے نے اللہ اپنے بندے نال ماں جتنی محبت کرتا۔ اللہ اکبر۔ کتاباں چاہتا ہے کہ بادشاہ بیمار ہو گیا، بڑے بڑے حکیماں نو بلایا، علاج کرائے مگر آرام نہ آیا، مرض بڑھ دی گئی۔ نیک سی، عادل سی، قوم دا خیر خواہ سی، رعایا نال بڑا اچھا سلوک کردا سی، بڑی خواہش سی میں کچھ اور زندہ رہندا، میں اپنی رعایا دی اور خدمت کردا۔ بڑیاں بڑیاں حکیماں نو بلایا، ایک سب تو بڑا حکیم آیا، حکیم نے ویکھیا، کہنے لگا مرض تے بہت خطرناک ہے مگر لا علاج نہیں، دا علاج ہے۔ بادشاہ نے آکھیا کی علاج ہے؟ مہنگے تو مہنگا علاج بھی کران واسطے تیار ہاں، میں خزانیاں دا مالک ہاں، دسو کی علاج ہے؟ حکیم نے آکھیا علاج یہ وے 8-10 سال دی عمر دا ایک بچہ ہوئے، انہوں ذبح کر کے او دے خون نال دوائی تیار کیتی جائے، تیری مرض ختم ہو سکے۔ بادشاہ نے سپاہیاں نو تیار کیتا، جاؤ میرے ملک وچ جا کے پھرو، زبردستی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی، جاؤ کسے ماں باپ کو لو پوچھو کوئی اپنا بیٹا دے دے وے، میں آدھی حکومت دین واسطے تیار ہوں، میں زندہ رہنا چاہنا ہے، میں قوم دی خدمت کرنا چاہنا ہوں۔ سپاہی چل پے، دروازے دروازے تے گئے، کون ماں باپ اپنے بیٹے نو دین، اپنے دل جگر دا ٹکڑا کون قربان کرن واسطے تیار کرے؟ سپاہی پھر دے پھراندے جنگل چ گزر رہے سن، سپاہیاں نے ویکھیا ایک چارپائی تے بڈھی بڈھا بیٹھے میں، 8-10 سال دی عمر دا ایک بچہ پہ کھیلدا۔ سپاہی قریب آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی کی حال ہے؟ کہنے لگے بس اللہ دا شکر ہے، اللہ جس حال چ رکھے اسی راضی ہاں۔ یہ بچہ کون ہے؟ یہ پچھلی عمرہ سانو بچہ رب نے عطا کیتا ہے، ساڈا بیٹا۔
سپاہی کہنے لگے بابا جی تھوڑا وقت کیسا گزر رہا ہے؟ کہنے لگے بہت اچھے، اسی جنگل وچ رہنے ہاں، جنگل بھی ڈیرا ہے، سانو کوئی خطرہ نہیں، ساڈا بادشاہ اتنا نیک ہے، اتنا عادل ہے، کوئی چور چوری واسطے نہیں آندا، کوئی ڈاکو ڈاکے واسطے نہیں آندا، سانو کوئی تنگ نہیں کردا، اسی بڑے عیش نال وقت گزار رہے ہیں، ہر وقت دعا گو رہنے ہیں اللہ ساڈے بادشاہ دا سایہ رکھے۔ سپاہیاں نے آکھیا جس بادشاہ واسطے دعاواں پہ کر دیو وہ تے چند دنوں دا مہمان ہے، انہوں تے بہت بری مرد لگ گئی ہے۔ بڈھی بڈھا رو کے کہنے لگے اللہ او دا سایہ رکھے، اللہ او دیاں مرضاں دور کرے، کیسا نیک دل بادشاہ ہے، بادشاہ ہے تے علاج کیوں نہیں کراندا؟ سپاہیاں نے آکھیا بابا جی علاج ہے پر ذرا اوکھا ہے، مشکل ہے، مہنگا ہے۔ بادشاہ واسطے کی مہنگا ہے؟ انہیں آکھیا جی علاج دا پتہ تے چل گیا ہے، اور بادشاہ ادھی حکومت بھی لکھ کے دین واسطے تیار ہے۔ انہیں آکھیا کی علاج ہے دس؟ سپاہی کہنے لگے جی اے تھوڑا بچہ ہے نا، اس دی عمر دا بچہ ہوئے کہ او دے خون نال دوائی تیار ہوندی ہے۔ میاں بیوی نے آپسی مشورہ کیتا، پچھلی عمرہ رب نے عطا کیتا ہے، اس بچے دیاں باراں تساں دیکھنیاں کوئی نہیں، نہ ایدی خدمت تساں کرانی ہے، اسی تے چند دنوں دے مہمان مر جاواں گے، اگر ساڈا بادشاہ زندہ رہے کہ قوم واسطے بہتری ہوے گی، رعایا واسطے آسانیاں ہونگیاں، بہت نیک دل بادشاہ ہے، اسی قربانی نہ دے بھی اپنا بیٹا دے دئیے۔ میاں بیوی نے مشورہ کیتا کہ بادشاہ دی عمر بڑھ جائے، بادشاہ نو صحت مل جائے۔ سپاہیاں نو کہنے لگے اسی قربانی دینے اپنے بیٹے دی، ساڈا بیٹا لے جا۔ کھیلدا ہویا بیٹا باتاں سن رہا سی، سپاہیاں نے انہوں پکڑیا، چل پائے۔ آخری وقت ماں باپ نے بیٹے نو سینے لایا، بوسا دیتا، جا بیٹا اساں بادشاہ پیچھے تینوں قربان کیتا۔ بچہ لے کے سپاہی بادشاہ دے دربار پہنچے، دنیا خوش ہو گئی، علاج ہو جائے گا، دوائی تیار ہو جائے گی، بچہ مل گیا، کسے ماں باپ نے بڑی قربانی کی تھی۔ بچہ دربار وچ کھلوتا سی، بلاؤ کسائی نو، بچے نو ذبح کرے، حکیم نو کہو دوائی تیار کرے۔ بادشاہ تخت تے بیٹھا ہے، وزراء بیٹھے نے، عمراء بیٹھے نے، کابینہ موجود ہے، سامنے بچہ کھلوتا ہے، تھال رکھ دیتا گیا ہے، کسائی آ گیا ہے، وہ دے ہاتھ میں چھرا ہے، 8 سال دا بچہ تخت دے سامنے کھلوتا۔ بڑے غور نال انہیں بادشاہ دے چہرے وال ویکھیا، دنیا بچے وال ویکھ رہی ہے، خاموشی نال بچہ کھلوتا ہے، ٹکٹکی لگا کے بادشاہ دے چہرے وال ویکھیا۔ پھر بچے نے وزیراں وال ویکھیا، مجلس وچ بیٹھے ہو لوگاں وال ویکھیا، لوگاں دے چہرے پڑے۔ پھر بچے نے سر نیچے کیتا، سوچن لگ پیا، اچانک موٹے موٹے اتھرو بچے دی اکھاں چ آ گئے، بچے نے اوپر آسمان وال ویکھیا، زبان تو کچھ نہیں بولیا، دل دیاں تاراں رب نال ملا دتیاں۔ اللہ اکبر، غور نال ویکھی جاندا سی، روئی جاندا سی، روئی جاندا سی۔ بادشاہ ویکھ رہے ہیں، وزیر ویکھ رہے نے، رعایا ویکھ رہی ہے، بھریا دربار ہے، کسائی تیار ہے، میں بچے نو ذبح کرنا ہے۔ اچانک بادشاہ تخت اٹھیا، کہنے لگا بیٹا بس کر تھلے ویکھ، رب دی قسم ہے رب نے میری مرضی دور کر دیتی ہے، میں ٹھیک ہو گیا، میرے وجود تو بیماری ختم ہو گئی۔ لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیتا۔ بادشاہ کہنے لگا او بیٹا مینو اتنا تے دس، پہلے تو غور کیتی تھلے ویکھیا، پھر میرے وال ویکھیا، پھر کابینہ وال ویکھیا، مجلس والے لوگاں وال ویکھیا، پھر اوپر ویکھیا، میں پوچھ سکنا ہے سارا ویکھنا تیرا کی سی؟ مسلمانوں طرف جاؤ گے۔ بچہ کہنے لگا بادشاہ میں سب تو پہلے نیچے ویکھ کے سوچ رہا سا، میرے ماں باپ دعاواں کر دے سن، یا اللہ بیٹا دے بیٹا دے، رب نے پچھلی عمرہ بیٹا دے دیتا، کیسے ماں باپ نے جنہاں اپنا بیٹا قربان کر دیتا۔
میرے ماں باپ نو رحم نہیں آیا، ترس نہیں آیا، مینو پولیس دے حوالے کر دیتا۔ بادشاہ دوسرے نمبر تے پھر بادشاہ باپ دا درجہ رکھ دے۔ میں تیرے ول ویکھیا کیسا باپ ہے جڑا اپنی زندگی بچان واسطے بیٹے دی زندگی لینا چاہتا ہے، مینو مروانا چاہتا ہے۔ تینوں اپنی زندگی کتنی پیاری ہے، میری زندگی نال تیرا پیار کوئی نہیں۔ بادشاہ پھر میں وزیراں ول ویکھیا، عوام ول ویکھیا، انہاں دے بھی بچے نے، کوئی نہیں جڑا مینوں بچاوے، کوئی نہیں جڑا میری حمایت بھی زبان چلاوے، ہر ایک نو تیری زندگی پیاری ہے، سب پیار کرن والے نے۔ بادشاہ پھر میں پیدا کرن والے ول ویکھیا، میں عرض کیتی مولا کیا تو ہی نظرہ پھیر گیا ہے؟ وارحمنا فإنک خیر الراحمین، واحفظنا فإنک خیر الحافظین، واہدنا ونجنا من القوم الظالمین۔ یا اللہ تیرے تو بڑا کریم خوش نہیں، مالک کیا تو ہی نظرہ پھیر لی ہوں۔ رب نے میری فریاد نو سنیا، رب نے تیری مرض نو دور کر دیتا، تیرے وجود تو بیماری نو نکال دیتا۔ بادشاہ تخت تو اتریا، نیچے آیا، اپنے سر دا تاج چک کے بچے دے سر تے رکھ کے بچے نو تخت تے بٹھا کے کہن لگا تیرے صدقے تے مینوں زندگی ملی ہے، ہن بادشاہ تو ہے، میں تیری رعایا وچ۔ جل جلالہ عما نوالہ، حضرات اللہ تے ہر وقت بوئے کھول کے بیٹھا ہے، کوئی فریاد تے کرے، کوئی بلاوے تے صحیح، خدا دی قسم ہے وہ بڑا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم وال جبرائیل ایک آیت لے کے آیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر ایک نے پل صراط تو لنگ کے جنت جانا، اور تمہیں پتہ ہے پل صراط کی ہے؟ اے جہنم دا پل ہے، اور اتنا نازک پل ہے کہ بال نالوں باریک ہے، تلوار نالوں تیز ہے، اور 500 سال دی راہ ہے، 5 صدیاں۔ اے پل اتنا لمبا ہے کہ 500 سال بندہ چلتا رہے تے پار جاؤں، بال نالوں باریک ہے، تلوار نالوں تیز ہے، 500 سال دی راہ ہے، اتھوں لنگ کے اگے جنت جانا۔ جدوں یہ آیت آئی نبی کریم تڑپ گئے، میری امت کیویں گزرے گی؟ اتنا باریک پل، اتنا تیز پل، 500 سال دی راہ، کی بنے گا میری امت؟ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کے ایک غار میں چلے گئے، سجدے پہ گئے، رو رو کے زاریاں کر رہے ہیں، کسی نے کوئی پتہ نہیں اللہ دا محبوب کدھر گیا۔ ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، جنہ دا چٹ نہیں سی لنگدا مصطفیٰ بغیر، 3 دنوں دی جدائی نے مار سوٹیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یتیم بچے بچیاں رو رہے نے، سنو سینے لگان والا کدھر چلا گیا؟ بیوہ عورتاں تڑپ گئیاں نے، سنو عزت دیاں چادراں دین والا رسول کدھر چلا گیا؟ صحابہ پریشان نے۔ مدینہ ایک ماتم کدہ بنے،
صحابہ کرام کہندے نے چلو حضور نو تلاش تے کریے، اللہ دا حبیب گیا کدھر ہے؟ صحابہ کرام چل مدینہ پاک تو باہر نکلے، ایک یہودی ہاتھ وچ آسا پکڑے تے بکریاں دی رکھوالی پیا کرتا، بکریاں چرا رہے۔ قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صدیق اکبر دا سوال سنو تڑپ جاؤ گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے آواز دیتی، او بکریاں دے رکھوالیا، کدرے امت دا رکھوالا نہیں ہو ویکھیا؟ او بکریاں دے رکھوالیا، کدرے امت دا رکھوالا نہیں ویکھیا؟ یہودی کہنے لگا جی مینوں نہیں پتا تہاڈا رکھوالا کون ہے، میں نہیں جانتا۔ سیدنا فاروق اعظم دی طبیعت بڑا جلال سی، آپ نے فرمایا دفع کرو یہودیاں نو حضور دا کی پتہ ہے، اسی آپ تلاش کرنے۔ فاروق اعظم جدوں غصے چ آئے نا تے او یہودی ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا، ناراض ہو گئے، قسم پیدا کرنے والے دی مینوں نہیں پتا تسی کنوں ڈھونڈ دے ہو۔ فاروق اعظم نے فرمایا نہیں پتا تو پھر رستہ چھڑ، رستہ کیوں مال کے کھلو گے؟ یہودی کہنے لگا میری گل سن لو، شاید کوئی تھوڑا کم بن جائے، تینوں پتا نہیں تو پھر گل کی سنانا چاہتا؟ کہنے لگا مینوں تو نہیں پتا تھوڑا رکھوالا کون، پر 3 دن تے 3 راتاں ہو گئیاں نے، ایک بات میرے علم وچ۔ حیدر کرار نے فرمایا 3 دن تے 3 راتاں ہو گئیاں نے، تینوں کی پتا ہے؟ کہ مدینہ پاک دے بالکل قریب ہی نا سلا پہاڑ ہے، اللہ اس پہاڑ دی سب نو زیارت نصیب کرے، وہ غار اجے تک موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودی چرواہ کہنے لگا 3 دن تے 3 راتاں ہو گئیاں نے، اور سلا پہاڑ دی غار نظر آ رہی جے؟ فرمایا ہاں نظر آ رہی ہے۔ رو کے کہنے لگا میں تے نہیں جاندا تہاڈا رکھوالا کون ہے، پر اس غار وچوں آواز آوے، کوئی رووے تے پیا فرماوے، اس غار وچوں آواز آوے، کوئی رووے تے پیا فرماوے، ربا امت دوزخ نہ جاوے، میری امت دوزخ نہ جاوے، بس اے ہو دیاں زاریاں نے۔ 3 دن تے 3 راتاں ہو گئیاں نے، غار وچ رون والا امت دی بخشش واسطے دعا پیا کرتا ہے۔ حیدر کرار دے آنسو نکلا ہے، فرمایا او ہی تے ساڈا رکھوالا ہے۔ ہائے ہائے، غار وال جان لگے تے یہودی ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے ایک گل اور بھی تے سن لو۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اور سنا کی سنا؟ یہودی کہنے لگا 3 دن تے 3 راتاں ہو گئیاں نے، غار وچوں دردہ بری آواز آوندی، کوئی امت دی بخشش واسطے دعا کردا ہے۔ میں تجربہ کیتا ہے، کدے رون والا اچھی آواز نہ روندا ہے، کدے رون والا جھکی آواز نہ روندا ہے، قسم پیدا کرنے والے دی 3را دن میں تجربہ پیا کرنا ہے، اودی زاریاں اچیاں ہوندیاں نے، میری بکریاں بھی سب روندیاں، اونچی آواز نہ روندا ہے، میریاں بکریاں بھی رون لگ پہ، او دی زاریاں اچیاں ہوندیاں نے، میری بکریاں بھی سب روندیاں نے، جا غار دے بوہے کھلوندیاں نے، سر سٹ دیندیاں اے بھی ساریاں نے، میریاں بکریاں غار دے بوہے کے جا کے سجدہ کر دیاں دیندیاں۔ بس میرے علم میں اتنا ہی ہے، صحابہ نے آکھیا وہی تے ساڈا رکھوالا ہے۔ دوڑ پے غار دے قریب پہنچے تے رون دی آواز آئی۔ صحابہ نے غار وچ قدم رکھیا تے خوشبوئاں دے ہلے پیان تے نبی پاک دی دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے،
حضور اتنا روئے نے کہ اتھرواں نال غار دی مٹی بھی گلی ہو گئی ہے. کسی نو نہیں پتا حضور کیوں رو رہے ہیں. کوئی رون دی وجہ بھی تے نظر نہیں آ رہی, کوئی پتہ ہی نہیں کسی نو ہویا کی. اللہ سیدنا صدیق اکبر نے سب تو پہلے نبی کریم دے قدم مبارک تے بوسہ دیتا ہوں. بوسہ دے کے آکھیا اللہ دے محبوب آپ دا غلام ابو بکر حاضر ہے, آقا سر چکو. سارا مدینہ سوگوار ہے, پتہ ہی کوئی نہیں آقا تسی کیوں رو رہے ہو. آقا سر چکو, دسو کیوں رو رہے ہو. نبی کریم نے سر نہیں چکیا. سیدنا فاروق اعظم نے قدم بوسی کی تھی, عثمان غنی قدماتے گرے, مولا علی نے پیر پکڑے, مگر حضور سجدے پے نے رو رہے نے, زاروں قطار رو رہے. حضرت بلال قدم چم کے کہنے نے آقا آپ تا حبشی غلام آئے, آقا مہربانی کرو سر چکو. آقا مدینہ پریشان ہے, یتیم بچے رو رہے. آقا آپ دے رون دی وجہ تے بھی پتہ نہیں چل رہی نا. رحمت عالم نے سر نہیں اٹھایا. صحابہ پریشان ہو کے کہنے لگے, قدم چمے نے منت کی تھی, یہ رحمت عالم سر چک دے ہی نہیں. حضور نو اٹھان دا کی طریقہ ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمان لگے, اگر فاطمہ آ جائے تے فاطمہ آکھے تے کملی والا فاطمہ دی بات نہیں موڑتا. رسول نو اپنی بیٹی نال بڑا ہی پیار. بیٹی آندی ہے رسول اللہ کھڑے ہو جاندے نے, دھی دا منہ چومدے نے, سر سونگدے نے. حضرت سلمان فارسی نو حیدر کرار نے فرمایا سلمان دوڑ کے جا, فاطمہ نو اطلاع کر کے سرکار مل گئے نے, سجدے پہ ہوئے نے, رو رہے نے, فاطمہ تسی آ کے اٹھاؤ. حضرت سلمان فارسی دوڑے. یہ خوش نصیب نے جنہوں نے رسول اللہ نے اپنی اہل بیت بھی شامل فرما دیا. سیدہ دے دروازے تے آ کے حضرت سلمان فارسی نے سلام عرض کیتا, بی بی مبارک ہوئے سرکار مل گئے نے, رونا بند کرو سرکار مل گئے نے. غار سلا دے پہاڑ دی غار سجدے پے ہوئے نے, تسی جاؤ اسی تے کوشش کر چکے ہیں, حضور نہیں اٹھ دے. سیدہ نے فرمایا چلو میں اٹھانی ہے. حضرت سلمان فارسی فرماندے نے سیدہ نے چادر کی تھی تطہیر دی تے باہر نکلیاں تے میں ویکھیا تے میں تڑپ گیا. 17 تاکیاں فاطمہ دی چادر تے لگی ہوئی سن, پیمان لگے ہوئے سن جنت دی ملکہ دی چادر تے. سیدہ تیز تیز قدم اٹھانیاں, غار وچ پہنچیاں. آندیاں ہی سیدہ نے رسول اللہ دے قدمہ تے بوسہ دیتا, پیر چم کے آکھیا بابا فاطمہ آ گئی ہے, بابا اٹھو نا. بابا تھوڑے رون دا پتہ نہیں چل رہا, کیوں پہ روندے ہو, ساری امت پریشان ہے. بابا سارے لوگ رو رہے نے, تھوڑے رون دی وجہ تو تھوڑے رون دی وجہ پتہ بھی نہیں. رسول اللہ نے پھر بھی سر نہیں چکیا. بابا اچھا رون دی وجہ تے دسو روندے کیوں. امام الانبیاء نے رو کے فرمایا بیٹی فاطمہ تو جاننی ہے نا میں تیرے نال کتنا پیار کرنے, پر بیٹی میری مجبوری ہے. میرے وال قرآن دی آیت آئی ہے وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. میری امت نے پل صراط تو گزرنا ہے, رستہ بڑا خطرناک ہے, میں پیا رونا ہے, میری امت کیویں گزرے گی. خاتون جنت نے آواز دے کے فرمایا یا شیخ المہاجرین, اے مہاجرین دے شیخ. حضرت ابو بکر صدیق نو سیدہ نے فرمایا ابو بکر تسی نبی پاک دے بڑھیاں دی ضمانت دیندے ہو. فرمایا نام فاطمہ, ہاں میں وعدہ کرنا ہے کہ بڑھیاں دا باہر میں چاہنا. کی مطلب کہ قیامت نو میں آکھاں گا یا اللہ مینو جہنم سٹ دے, محبوب دی امت دیا بڑھیاں نو جہنم نہ سٹ, میں اپنے ذمہ لینا. حیدر کرار نو فرمایا یا علی جوانہ دا ذمہ تسی لیندے ہو. فرمایا ہاں فاطمہ میں اٹھانا.
شہزادیاں دا منہ چم کے فرمایا او میرے ننے شہزادے ہو دسو امت دے بچیاں دا ذمہ تسی چک دے؟ ہاں امی اسی ذمہ چکنے۔ سیدہ نے آکھیا یا اللہ عورتاں دا ذمہ میں چکنے اللہ اکبر میں ضمانت دینی یا رسول اللہ ہن تے سر چک لو۔ رحمت عالم نے پھر بھی سیر نہیں چکی، حضور رو رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے نبی کریم دیا قدماں نو چوم کے آکھیا بابا میں آندی سا تسی کھڑے ہو جاندے سو، بابا میں منت بھی کرنی ہاں تسا سر نہیں چکیا۔ صدیق نے بڑھیاں دا ذمہ لے لیا، علی نے جواناں دا لے لیا، حسنین نے بچیاں دا لے لیا، میں عورتاں دا لے لیا، پھر بھی سر نہیں چک دے۔ بابا تسی نہیں چک دے تھے پھر ہن میں بھی سجدے پین لگی ہاں۔ باپ بیٹی رل کے سجدے پہ کے رب نو مناواں گے۔ جدوں سیدہ نے سجدے واسطے سر جھکایا خدا دی قسم حدیث دیاں کتاباں چاہندا ہے فنزل جبریل و جبریل حاضر ہو گئے۔ پیار نہ کہہ دیو سبحان فنزل جبریل و جبریل آ گئے وقال یا محمد جبریل نے آکیا ہے محمد رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام بے شک اللہ تنو سلام پیا کہندا ہے۔ جبریل حضور نو کہندا ہے کملی والے اللہ تنو سلام کہندا ہے۔ وَيَقُولُ كُلِّ فاطمہ اے کملی والے ذرا اپنی بیٹی فاطمہ نو کہہ دے لا تحزن۔ اللہ فرماندا ہے محبوب بیٹی نو کہہ سر سجدے نہ پا، فکر نہ کر، غم نہ کر، گھبرا نہیں۔ فَإِنِّي أَفْعَلُ بِأُمَّتِكَ مَا تُحِبُّ فاطمہ اللہ وعدہ کر دے تیری امت نال انج کرے گا جویں فاطمہ دی مرضی ہوئے۔ ہائے 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 اے فاطمہ اسی دے تھوڑے احسانہ تھلے دبے ہوئے ہیں، زندگی درود پڑھدیاں گزار دئیے، رسول اللہ دی آل دا احسان اسی نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر۔ شبیر و شبر دی امی زہرا، کیونکہ 3 رمضان نو سیدہ فاطمہ زہرا دا وصال ہے تو ضمناً بات آ گئی میں چاہنے فاطمہ زہرا دی روح بھی ساڑھے تے راضی ہو جائے کہ ساڑھے واسطے فاطمہ ہاتھ چک دیتے اللہ فاطمہ دی کدے نہیں موڑتا۔ شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، سب بولو شبیر و شبر دی امی نبی دے گھر وچ۔ رمضان دا مہینہ ہے، رمضان ایک پیسہ اللہ دے رستے دیو نا تے 70 دین دا ثواب ملتا ہے۔ یہ مسجد واسطے آ رہے نے انہاں دی چولی تسی بھرو تھوڑیاں چولیاں خدا بھر دے گا، اللہ برکتاں عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہن تیرے کمی زہرا۔ شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہن تیرے کمی زہرا۔ اے رب نو سجدے کرن دی خاطر رات منگ دی اے لمی زہرا، رب نو سجدے کرن دی خاطر رات منگ دی اے لمبی زہرا، اے رات سجدے کریں دے گزری کدے بھی رج کے نہ سمی زہرا۔ ساری زندگی سیدہ فاطمہ نے رج کے نیند نہیں کی تھی، ساری رات امت دی بخشش واسطے دعا وقت، رات سجدے کریں دے گزری
کدے بھی رج کے نہ سمیزارا اے پردے دیاں دے کجنائی جناب زینب دی امی زارا پردے دیاں دے کجنائی جناب زینب دی امی زارا خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پتران دا کمی زارا اللہ سیدہ فاطمہ دی چادر دا صدقہ ساڑھیاں گناہاں نو معاف کرے اللہ زندگی بار بار رمضان دا مہینہ دیکھنا نصیب کرے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ایمان والو تواڈے تے روزے لکھ دیتے گئے فرض کیتے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم تے پریشان نہ ہوئے کہ ساڈے تے اللہ نے فرض جڑے تواڈے تو پہلیاں امتاں گزریاں نے انہاں تے بھی فرض کیتے سن اگر طریقے مختلف سن روزے رکھن دے مگر انہاں تے بھی فرض کیتے سن لعلکم تتقون فرض اس واسطے کیتے نے تاکہ تسی متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ ایام محدودات اللہ فرماندا ہے گنتی دے دن 29 دن یا 30 دن فمن شاہد منکم الشہر فمن کان منکم مریضا او علی سفر پھر اگر تواڈے وچوں کوئی مریض ہوئے بیمار ہوئے جس نو مسلمان ڈاکٹر آکھے کہ تو روزہ نہ رکھ تے وہ پھر روزہ نہ رکھے یا ایسا سفر ہوئے کہ اس سفر بھی تکلیف ہوئے مسافر ہوئے لمبے سفر تے جا رہا ہوئے تے ان روزہ چھوڑن دی اجازت ہے فائدۃ من ایام اخر تو اتنے روزے بعد بھی جا کے رکھ لوے سفر تو واپس آوے یا بیماری تو صحت مل جائے تو پھر روزے رکھ لوے وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ جڑا روزہ نہیں رکھ سکتا بیمار ہے سفر وچے او مسکین نو کھانا کھلاوے جیسا آپ کھانا کھاندا ہے ایسا کھانا مسکین نو کھلاوے مگر کوشش کرے کہ ایسے مسکین نو جڑا مسکین روزے رکھن والا ہوگا تاکہ اس دے روزے دا اس نو بھی ثواب مل جائے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ جڑا اپنے کول نیکی بڑھاوے گا او دے واسطے او بہتر اگر کوئی زیادہ ایک مسکین دی بجائے 2 مسکیناں نو 10 مسکیناں نو کھانا کھلا دیندا جتنا گڑ پائے گا اتنا میٹھا ہوے گا اللہ فرماندا ہے پھر او دے واسطے بہتر ہے وان تصوموا خیر لکم اور اللہ فرماندا ہے سچی گل تے میرے بندے تواڈے واسطے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے کوشش کرو کہ روزے نال بیماری دے بڑھن دا خطرہ نہیں یا جان دا نہیں پھر روزہ تواڈے واسطے بہتر ہے نبی پاک فرماندے نے پورے سال دے روزے ایک پاسے اور رمضان دے روزے ایک پاسے وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون اگر تسی سمجھو کہ تواڈے واسطے روزہ رکھنا بہتر ہے اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول کرے خدا تعالیٰ سب دا آیا شرف قبولیت تو نوازے رمضان المبارک دیاں برکتاں نال اللہ تمام بیماراں نو شفا دے ساڈی ملت دے عظیم عالم دین شاہ تراب الحق صاحب قادری کراچی والے سخت بیمار نے دعا فرمو اللہ شفا کلی عطا فرمائے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب قبلہ گجراں والے تو آپ شدید بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے اللہ ہر بیمار نو صحت دے ہر دکھی نو اللہ سکھ عطا فرمائے چند منٹ باقی نے تو صوفی گل محمد صاحب چشتی یہ ساڈے درباری نعت خان نے ویسے تو ہر نعت خان ساڈا ہر سنی ساڈا مگر یہ تے درباری نعت خان نے جو 24 گھنٹے میرے نال رہندے نے ہر پروگرام تے تو حضور دی بارگاہ نعت سناندے نے یہ تھانوں اگے میں مسئلہ دسیا نا جڑا ایک دیوے انہوں 70 دین دا ثواب ملدا تو حضور دا ثنا خان سمجھ کے اپنا سمجھ کے بیگانے نال تے لوگ پیار کرتے ہی رہندے نے اپنے نال بھی پیار کیتا جائے تے بڑی بات ہے لہذا تمام احباب بڑی محبت نال درود شریف پڑھو صوفی صاحب نعت پڑھ دیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی